اس گھر میں ہم لوگوں کا پہلا دن تھا۔ میں پورے گھر کی صفائیاں کر چکی تھی، سارا سامان بھی سیٹ کر چکی تھی، اور اب میری کمر تھکن سے جیسے چور چور ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے اس چھوٹے سے اسٹور نما کمرے میں آ کر رکی تو تبھی چچی کی پاٹ دار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ریدا، کدھر چھپ گئی ہو تم؟ ذرا سا کام کر کے تم تھک جاتی ہو۔ چلو آؤ، کھانا کون بنائے گا؟ تمہاری ماں تو آ کر کھانا بنانے سے رہی، وہ خود تو پتہ نہیں کہاں دفع ہو گئی، مگر یہ مصیبت ہمارے سر پر ڈال گئی۔ چچی کی سخت آواز اور تلخ باتیں میرے کانوں میں زہر گھولنے لگی، آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے۔ میں پھر بجھے دل کے ساتھ اپنے اس چھوٹے سے دڑبے نما کمرے سے باہر آ گئی۔ کھانا بنانے کے بعد اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں وہاں پر مزید کھڑی ہو سکوں۔ چاچی کو میں کھانا بننے کی اطلاع دے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیسے نصیب تھے میرے، سارے گھر کے کام کاج مجھے نوکروں کی طرح کرنے پڑتے۔ خاص طور پر جب کبھی مالک مکان گھر تبدیل کرنے کا کہتا تو تب سب سے زیادہ میری جان ہی مصیبت میں آتی تھی، کیونکہ چچی اور ان کی دونوں بیٹیاں تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھیں۔ سامان پیک کرنے سے لے کر نئے گھر میں سامان کی شفٹنگ، پھر گھر کی صفائی، یہ سب کام میرے ہی ذمے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اچانک سے میری نظر کھڑکی سے باہر پڑی۔ وہاں پر ایک سایہ میں نے چلتا ہوا دیکھا۔ چلتے چلتے وہ سایہ کھڑکی کے عین سامنے آ کر رک گیا۔ مجھے اپنے چہرے پر واضح اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا، مگر اس سائے کا چہرہ غیر واضح تھا۔ میں یہ پہچان نہیں پا رہی تھی کہ وہ کون ہے۔ چونکہ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی، اسی لیے میں نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا اور پھر سو گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب مجھے بار بار یہ احساس ہونے لگا کہ میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ اس احساس کا ہونا ہی تھا کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھیں مسل کر دیکھا تو میرا یہ شک بے بنیاد نہیں تھا۔ میں نے وہی سایہ اس کمرے کے ایک کونے میں دیکھا تو میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ کون ہے یہاں پر؟ کون ہے؟ مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ کتنی دیر تک میں وہیں پر خوفزدہ نظروں سے کمرے کے چاروں طرف دیکھتی رہ گئی۔ جو میں نے دیکھا تھا میرا ذہن اسے تسلیم کرنے سے انکاری تھا کہ کیا وہ سچ تھا یا خواب، یا کہیں نیند میں ہونے کی وجہ سے مجھے ایسا تو محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور پھر سے سو گئی۔ ہمیشہ کی طرح اگلا پورا دن بھی میرا گھر کے کاموں میں مصروف رہا۔ صبح صبح چاچی کی دونوں بیٹیاں تیار ہو کر کالج میں چلی گئیں، جبکہ چچی بہناپا جوڑنے کے لیے محلے میں چلی گئیں۔ کہنے لگیں، نیا محلہ ہے، نئے لوگ ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے، سب کے ساتھ تعارف کرنا چاہیے۔ چاچی کو گھر سے گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازے پر دستک کی آواز سنائی دینے لگی۔ شاید چچی واپس آ گئی ہیں، میں نے سوچا، پھر بغیر پوچھے بغیر سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا۔ سامنے مالک مکان کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی، کیونکہ اس وقت میرے چہرے پر نقاب نہیں تھا اور دوپٹہ بھی میں نے بے پرواہی سے اپنے کندھے پر اوڑھ رکھا تھا۔ جلدی سے دروازے کی اوٹ میں ہو کر میں نے دوپٹے کو پھیلا کر لے لیا، اپنے چہرے کو بھی نقاب میں چھپا لیا تھا۔ وہ پرشوق نظروں سے میرے چہرے کی جانب دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے سے مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ میں نے اپنے لہجے کی سختی پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ہاں، آپ کو میں نے بتانا تھا کہ آج جمعرات ہے۔ میرے گھر میں جو بھی کرایہ دار آتا ہے وہ ہر جمعرات کو کوئی نہ کوئی میٹھی چیز ضرور بناتا ہے، اور وہ میرے لیے اس میں سے حصہ ضرور بھیجتا ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کی بات مجھے بہت ہی زیادہ عجیب لگی تھی۔ کتنے سال ہو گئے تھے، میں بچپن سے چاچا چاچی کے ساتھ رہی تھی، ساری زندگی وہ لوگ کرائے کے گھروں میں رہے۔ 2-3 سال کے بعد ہمیں گھر بدلنا پڑتا تھا۔ آج سے پہلے تو کسی مالک مکان نے ایسی فرمائش نہیں کی تھی۔ میں پھر کندھے اچکا کر رہ گئی۔ شام کے قریب جا کر چچی واپس آئی تھیں۔ تب میں نے انہیں یہ بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئیں۔ پھر کہنے لگیں، وہ اکیلا لڑکا ہے، اکیلا ہی رہتا ہے، اچھا ہے اگر ہم اس کے ساتھ بنا کر رکھیں تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہمارے لیے اسی میں کوئی بہتری ہو۔ چچی کا ذہن نہ جانے کیا کچھ سوچ رہا تھا۔ مجھے تو کوفت ہو رہی تھی کہ کھانے بنانے کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ میٹھا بھی بنانا پڑے گا۔ چچی نے مجھے بے پرواہی سے کہہ دیا کہ تم حلوہ بنا لینا، حلوہ جلدی بن جاتا ہے۔ جب میں کھانا بنا چکی تو مغرب کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ چچی مجھے کہنے لگیں کہ تم یہ میٹھا اوپر جا کر دے آؤ۔ چچی کی بات پر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں بھلا کیسے؟ میں یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ مالک مکان اکیلا رہتا ہے، اس کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، اور ایسے میں اس کے پاس اکیلے جانے کا سوچ کر میں گھبرا گئی۔ چچی، یہ بات کچھ مناسب نہیں لگ رہی۔
آپ خود ان کے لیے یہ کھانا لے جائیں۔ چچی کی دونوں بیٹیاں بھی اپنی ماں کی مخالفت کرنے لگیں۔ ارے امی، یہ جیسی بھی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتی ہے، میلی کچیلی رہتی ہے، مگر پھر بھی دیکھنے میں بہت حسین ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے حسن کا شیدائی ہو جائے۔ چچی نے مجھے بغور سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر کہنے لگیں، یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں رہنے والی لڑکی اسے کیسے پسند آ سکتی ہے بھلا؟ فکر مت کرو تم، میں ایسا چکر چلاؤں گی کہ وہ تم میں سے ہی کسی ایک کے ساتھ شادی کر لے گا۔ چچی اور ان کی بیٹیوں کی سرگوشیوں میں کی گئی باتیں مجھے بھی صاف سنائی دے رہی تھیں، اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ آخر ان لوگوں کا مقصد کیا ہے۔ میرا تو بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اکیلے اس پورشن میں جاؤں، کیونکہ مجھے مالک مکان کی آنکھیں بہت عجیب سی محسوس ہوئی تھیں۔ عجیب گھورتی ہوئی پراسرار سی آنکھیں تھیں اس کی، جنہیں دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ میں تو مردوں سے ویسے بھی خوف کھاتی تھی، میں تب کیا کرتی؟ چچی کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے وہ کھانا ٹرے میں رکھا، ایک پلیٹ میں حلوہ ڈال کر اسے اوپر سے میں نے اچھے سے ڈھک دیا تھا، اور اب میں دل ہی دل میں خوف سے کانپتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہی تھی۔ داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا، پورے گھر میں عجیب سی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خوشبو ایسی تھی جو میرے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ مجھے عجیب سی فرحت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کس طرف جاؤں، مالک مکان کو کیسے پکاروں۔ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ میں خوف سے اچھل کر پیچھے ہٹی، مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، محض کسی کے ہنسنے کی آواز مجھے سنائی دینے لگی۔ میں تو بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ تبھی کچن سے مجھے کھٹ کھٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ یقیناً کچن میں ہی تھا۔ میں جلدی سے یہ کھانا اس کے حوالے کر کے واپس آنا چاہتی تھی۔ میں جب کچن میں آئی تو سامنے ہی مالک مکان کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی مسکراہٹ میں ہمیشہ ہی پراسراریت محسوس ہوتی تھی۔ میں جلدی سے وہ ٹرے اس کے حوالے کر کے واپس پلٹی تو اس کی آواز نے میرے قدم روک لیے۔ اتنی جلدی کیا ہے آپ کو جانے کی؟ ابھی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ مگر میں سہولت سے اسے انکار کر کے واپس آ گئی تھی۔ گو کہ اس نے میرے ساتھ کوئی بھی عجیب بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس نے کسی قسم کی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ایک عجیب سا خوف مجھے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ہر جمعرات کو چچی مجھ سے اچھا کھانا پکواتی، ساتھ میں میٹھا بھی بنواتی تھی۔ کبھی تو چچی خود اسے دینے کے لیے چلی جاتی، مگر زیادہ تر وہ مجھے ہی بھیجتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ میں خود اگر زیادہ ملنا جلنا رکھوں گی تو یہ بات بالکل بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں بیٹیوں کی ماں ہوں۔ چچی نے اپنے طور پر یہ فرض کر لیا تھا کہ مالک مکان ان کی کسی ایک بیٹی کے ساتھ ضرور شادی کرے گا۔ حالانکہ اس نے تو چچی سے اس بارے میں اشاروں کنایوں میں بھی بات نہیں کی تھی، مگر پھر بھی چچی کو پورا یقین تھا کہ جو وہ چاہتی ہیں وہی ہوگا۔ اس دن چچی نے نیاز ڈلوائی۔ ہمیشہ کی طرح مجھے کہنے لگی کہ یہ نیاز دینے کے لیے تم محلے میں سب کے گھر جاؤ گی۔ یہ بات سن کر میں بوکھلا گئی تھی۔ یہ سب لوگ میرے لیے اجنبی تھے، اور میں اجنبی لوگوں میں جانے کا سوچ کر ہی ڈر گئی تھی۔ جانتی تھی چچی تو میری کوئی بات نہیں مانیں گی، اسے بس آرڈر دینا آتا تھا، اپنی بات منوانی آتی تھی۔ دوسرا کیا چاہتا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا سمجھتا ہے، چچی کو اس بات کی کبھی بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ میں پھر چچی کی بات مان کر ڈرتے ڈرتے گھر سے باہر آ گئی۔ گھر کے سامنے ہی چند آوارہ لڑکے ٹولہ بنا کر کھڑے تھے۔ ان کی نظر ہمارے ہی گھر کی طرف تھی، نہ جانے کیا باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان سب کے لب اوہ کے انداز میں سکڑ کر رہ گئے۔ سب ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ میرا انداز صاف چغلی کھا رہا تھا کہ میں ان لوگوں کو دیکھ کر ڈر گئی ہوں، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ میری بزدلی لوگوں کو شیر بنا دیتی ہے، انہیں مجھ پر حاوی ہونے پر اکساتی ہے، مگر میں ہمیشہ اپنی ازلی بزدلی کو قابو رکھنے میں ناکام ہو جاتی تھی۔ آخری گھر میں نیاز بانٹ کر جب میں واپس آئی تو تبھی کسی نے میرا دوپٹہ پکڑ لیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ دیکھا تو سامنے وہی لڑکے کھڑے تھے کچھ دیر پہلے جنہیں دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اب وہ خباثت سے ہنستے ہوئے میرا نام پوچھ رہے تھے۔ بہت خوبصورت ہو تم، میرے ساتھ دوستی کرو گی؟ ان میں سے ایک لڑکا بولا تو میرا جیسے حلق خشک ہو گیا تھا۔ میں فوراً وہاں سے آگے لپکی، مگر اس نے دوبارہ سے میرا دوپٹہ پکڑ لیا۔ میرا دل پھر سے دھک سے رہ گیا۔ خبردار اگر تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے منہ سے کانپتی آواز نکلی تو وہ لڑکے کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے، اور تبھی مالک مکان وہاں پر آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیوں تنگ کر رہے ہو تم لوگ اس معصوم بچی کو؟
مالک مکان کی آواز سن کر جہاں میری جان میں جان آئی، وہیں پر وہ لڑکے بھی سٹ پٹا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ کچھ نہیں، ہم تو بس ویسے ہی یہاں پر کھڑے تھے، یہ لڑکی خود ہی ہمارے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، ہم سے باتیں کرنے لگی۔ ان کے سفید جھوٹ بولنے پر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ مالک مکان نے اس لڑکے کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا۔ وہ کتنے قدم دور جا کے گرا تھا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مالک مکان کو دیکھ رہا تھا۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے، ایک تو لڑکی کو تنگ کر رہے ہو، اوپر سے اسی پہ الزام لگا رہے ہو۔ میں فوراً بھاگتے ہوئے اپنے گھر آ گئی تھی۔ سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ میں یہ بات اپنی چچی کو نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ وہ مجھ پر ہی الزام لگانے لگتی کہ میں نے ہی کچھ کیا ہوگا، میں نے خود ان لڑکوں کو اپنی طرف مائل کیا ہوگا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے اتنا برا سمجھتی تھی۔ اسکول میں آتے جاتے لڑکے مجھے چھیڑتے، محلے میں نکلتی تو بھی مجھے تنگ کرتے، مگر یہ بات میں کبھی بھی چچی کو بتا نہیں پائی تھی۔ چچی کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ شام کو چچی نے مجھے کہا کہ یہ نیاز مالک مکان کو جا کر دے آؤ۔ اب وہ مالک مکان سے بد دل ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے اشارے کنائے میں ایک بار بھی چچی کی کسی بیٹی کے لیے پسندیدگی کا اندیا نہیں دیا تھا۔ چچی اس کی اکثر دعوت بھی کرتی اور مجھ سے کہہ کر اس کے میلے کپڑے بھی منگوا لیتی۔ میں خود اس کے کپڑے دھو کر استری کر کے واپس دیتی، گو کہ یہ سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے تھے، مگر چچی کو مالک مکان کا ہر وقت خیال رہتا۔ باتوں باتوں میں وہ اس سے خاندان کے بارے میں پوچھتی کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں، بہن بھائی کتنے ہیں، اور وہ گول مول سا جواب دے کر چچی کو ٹال دیا کرتا تھا۔ چچی کو یہی باتیں بری لگنے لگی تھی کہ اتنے دن گزر گئے، ابھی تک وہ ان کے دام میں نہیں پھنس رہا تھا۔ آج بھی وہ بیزاری سے کہنے لگی، یہ نیاز اوپر دے آؤ۔ اب مجھے انکار کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ویسے بھی آج اس کی وجہ سے مجھے بہت اچھا لگا کہ اس نے میرا خیال کیا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کسی سائبان کا احساس ہوا تھا۔ میں اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی تھی۔ دل ہی دل میں جملے ترتیب دیتے ہوئے میں اوپر والے پورشن کی طرف آ گئی۔ آج بھی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو میرے حواسوں پر بری طرح سے مسلط ہو رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی تو اچانک سے دروازہ بند ہو گیا۔ پورا پورشن اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ میں بری طرح سے سہم گئی۔ یہ کیا ہوا؟ کھانے کی ٹرے میں نے پاس پڑے ہوئے ٹیبل پر رکھ دی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دروازہ اچانک سے کیسے بند ہو گیا۔ میں دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے لگی تھی، تب مجھے اپنے عقب سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی تھی، خاموشی سے کمرے میں چلی آؤ، شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آواز سن کر تو میں ڈر گئی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ مالک مکان کی آواز کو تو میں بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ یہ اس کی آواز نہیں تھی تو پھر یہ کون تھا؟ آواز بہت بھاری اور کھردری سی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت ساری بلیاں ایک ساتھ مل کر غرا رہی ہوں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ہمیشہ سے ہی میں بلیوں کو دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ اگر کوئی بلی میرے پاس سے بھی گزر جاتی تو مجھے عجیب سا احساس ہوتا تھا، مگر اس وقت میں ایک سے زیادہ بلیوں کا سوچ کر میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آواز ابھی بھی سنائی دے رہی تھی، سامنے کمرے میں آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ جب میں سامنے والے کمرے میں آئی تو وہاں پر کھڑکی کے پاس کوئی کھڑا تھا۔ کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ پتہ نہیں یہ کون تھا، میں اس کے پاس بھلا کیسے جا سکتی تھی؟ میں وہیں سے الٹے قدم واپس پلٹنے لگی۔ اب دروازہ بند ہو گیا تھا۔ میرا دل تو بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میں دروازہ زور زور سے بجانے لگی، کسی کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہاں پر کوئی میری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تبھی وہی آواز مجھے پھر سے سنائی دی تھی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ میرے پاس آؤ۔ اب میں مرے مرے قدموں سے اس کے پاس جانے لگی۔ اس کے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف تھا۔ وہ میری طرف کمر کیے کھڑا تھا۔ اگر یہ مالک مکان تھا تو اس کا رویہ اتنا عجیب کیوں تھا؟ دوپہر کو تو اس نے میری بہت مدد کی تھی، مجھے ان لڑکوں سے بچایا تھا، اور اب یہ خود مجھے خوفزدہ کر رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی اچانک سے اس نے مجھے پلٹ کر دیکھا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی تھی۔ میں بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی، کیونکہ وہ مالک مکان نہیں، وہ تو کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اس کی آنکھوں کی جگہ آگ کے گڑھے تھے۔ آواز بہت خوفناک تھی۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن بہت لمبے تھے۔ وہ نوکیلے ناخنوں سے میری طرف بڑھا تھا۔ خوف کے مارے میرے حواسوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں تیورا کر زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں سیڑھیوں کے اوپر تھی۔ میرے پاس کھانے کی ٹرے تھی جو اوپر سے ڈھکی ہوئی تھی۔
آنکھیں کھولنے کے بعد کتنی ہی دیر کے بعد جا کر میرے حواس بحال ہوئے تھے۔ میں حیران پریشان نظروں سے ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ میں تو اس گھر کے اندر مالک مکان کے گھر میں گئی تھی۔ وہاں پر وہ عجیب و غریب مخلوق، اس نے مجھے چھوڑ کیسے دیا؟ میں یہاں پر کیسے آئی؟ یہ سب کیا ہے؟ جب میں نے ٹرے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو وہاں پر بہت بہترین کھانا بنا ہوا تھا۔ کھانے سے بہت مزیدار خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ سے اسے کپڑے سے ڈھک دیا تھا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ میرے ساتھ اتنا عجیب کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا۔ مالک مکان کے گھر کا دروازہ بند تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، وہ کون تھا؟ اور اس نے مجھے چھوڑ کیسے دیا؟ کیا مالک مکان وہاں پر آ گیا تھا؟ اس نے مجھے بچایا؟ میرے ذہن میں کتنے ہی سوال تھے جن کا جواب تو مالک مکان ہی دے سکتا تھا۔ میں جب گھر واپس آئی تو چچی نے میرے ہاتھ سے وہ ٹرے لے لی۔ کہنے لگیں، یہ کیا ہے؟ ارے واہ، یہ تو بہت مزے کا کھانا ہے۔ کیا یہ سلیم نے تمہیں خود دیا ہے؟ انہوں نے مالک مکان کے بارے میں پوچھا تو میں نے جھوٹ بولتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اب انہیں کیا بتاتی؟ وہ تو میری بات پر کبھی یقین ہی نہیں کرتی، الٹا میرا مذاق اڑاتی۔ اس واقعے کے بعد سارا وقت میں اسی مخلوق کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ رات کو بستر پر لیٹتے ہوئے بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ سوتے ہوئے بار بار میری آنکھ کھل جاتی، بار بار میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور اپنے آس پاس دیکھنے لگتی، کہیں دوبارہ سے وہ مخلوق میرے پاس نہ آ جائے۔ مگر خیریت رہی، میں نے اسے دوبارہ اپنے آس پاس نہیں دیکھا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری چچی کی حرکتیں مشکوک سی ہو گئی تھیں۔ وہ نہ صرف بار بار مالک مکان کے پورشن میں جا رہی تھیں بلکہ ان کی دونوں بیٹیاں بھی وہاں پر جاتیں، اور ہر دوسرے تیسرے دن وہ مالک مکان کے ساتھ گھر سے باہر نکل جاتی۔ پھر جب واپس آتی تھیں تو وہ سامان سے لدی پھندی ہوتی۔ میں انہیں دیکھ کر رشک سے سوچتی کہ کیا زندگی ہے ان کی، کسی بات کی روک ٹوک نہیں ہے، جو چاہے کرتی ہیں۔ اور ایک میں ہوں کہ چچی نے مجھے غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ میں تو اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے پاتی۔ میں بہت ہی زیادہ افسردہ تھی۔ یقیناً مالک مکان نے چچی کی کسی بیٹی کو پسند کر لیا ہے، اور تبھی تو شادی کی شاپنگ ہو رہی ہے۔ میرا خیال کچھ غلط نہیں تھا۔ ان لوگوں کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ شادی کے فنکشن کو ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ چچی کا کہنا تھا کہ لوگوں کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 2 لوگوں کے ساتھ اسے رخصت کر دیں گے۔ میں حیران تھی کہ چچی تو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتی تھی، ان کے حوالے سے تو بہت اونچے خواب تھے ان کے، پھر وہ ایسی بات کیوں کہہ رہی تھیں، جبکہ دونوں بیٹیوں نے بھی اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ میں کندھے اچکا کر رہ گئی۔ رات کو جب میں برتن دھونے کے بعد اپنے کمرے میں واپس جا رہی تھی تو میرا سر بری طرح سے درد کر رہا تھا، جسم بھی بخار سے بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ چچی سے میں درد کی دوا لے لیتی ہوں، اگر رات کو میں نے دوا کھا لی تو صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی، بغیر دوا کھائے تو میری طبیعت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ کر میں ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ جیسے ہی دروازے پر ہاتھ رکھا تو اندر سے آنے والی آوازوں نے میرے قدم جیسے جکڑ لیے تھے۔ شبینہ، چاچی کی بڑی بیٹی، کہنے لگی، اماں، اگر ردا کو پتہ چلا کہ اس کی شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ جن زادے سے ہو رہی ہے تو کیا وہ یہ بات مان جائے گی؟ کیا وہ اس رشتے پر اعتراض نہیں کرے گی؟ ارے اعتراض کیوں کرے گی؟ اور اسے یہ بات کون بتائے گا کہ وہ جن زادہ ہے؟ ہم تو اسے کبھی بھی یہ بات نہیں بتائیں گے۔ ہم اس سے حقیقت کو چھپائیں گے، بعد میں اسے بھلا پتہ چلے۔ ہمیں تو منہ مانگی رقم مل رہی ہے، ہمارے تو دن پھر جائیں گے، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ان کی باتیں سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں اپنے سر درد کو تو جیسے بھول ہی چکی تھی۔ تیزی سے چلتی ہوئی میں اپنے کمرے میں آ گئی، کہیں وہ لوگ کمرے سے باہر نکل کر مجھے وہاں پر نہ دیکھ لیں، انہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں حقیقت جان چکی ہوں۔ میرا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ اتنے دنوں سے چچی اپنی بیٹیوں کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں، مگر وہ تو میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، اور وہ بھی ایک جنزادے کے ساتھ۔ میں ایک انسان ہو کر کسی جنزادے سے کیسے شادی کر سکتی ہوں، اور کیوں؟ میں بری طرح سے رونے لگی تھی۔ آج شدت سے مجھے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج مجھے اس سب سے گزرنا نہ پڑتا، میری زندگی کتنی آسان ہوتی۔ میرے ماں باپ تو مجھ سے ویسی ہی محبت کرتے جیسے چچی اپنی دونوں بیٹیوں سے کرتی تھی۔ چھوٹی سی تھی میں جب میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابو کو ایک بہت خطرناک بیماری ہو گئی تھی۔ وہ 6 ماہ تک بستر پر پڑے رہے۔ ان کا مناسب علاج نہ ہونے کی بنا پر وہ موت کے منہ میں چلے گئے تھے، جبکہ اماں کو گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ اماں یہاں سے چلی گئی تھی، تب سے میری ذمہ داری چاچا چاچی پر آن پڑی تھی۔ چچا بہت اچھے تھے، مگر جب کبھی چچی کی باتوں میں آ جاتے تو وہ بھی مجھے مارتے۔
چچی میری جھوٹی شکایتیں لگاتی، کہتی کہ میں اس سے بدتمیزی کرتی ہوں، کوئی بات نہیں مانتی، گھر کا کوئی کام نہیں کرواتی، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ میں چھوٹی سی تھی جب چچی نے مجھ سے گھر کے کام کاج کروانے شروع کر دیے تھے۔ انہیں روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں تھا، ذرا ذرا سی بات پر وہ مجھے مارتی تھی، مجھے بے عزت کرتی تھی، اور میں آنسو پینے کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی؟ سارے گھر کے کام کاج کرنے کے بعد میں اسکول جاتی، پھر اسکول سے واپس آنے کے بعد بھی میں گھر کی ذمہ داری اٹھاتی۔ میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی، سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں۔ اپنی بیٹیوں کی مجھے اترن پہنائی، ان کا جھوٹا کھانا مجھے کھلایا، یہاں تک کہ میٹرک کے بعد مجھے اسکول سے بھی اٹھوا لیا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، میرے میٹرک میں نمبر بھی بہت اچھے آئے تھے، باوجود اس کے کہ مجھے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا تھا۔ چچی نے مجھے آگے پڑھانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہمارے بہت سے اخراجات ہیں بھائی، ہماری اپنی بھی بچیاں ہیں، ہم تمہارے اخراجات نہیں اٹھا سکتے۔ گھر کرائے کا تھا، گو کہ چچا کی آمدنی اچھی تھی، مگر چچی کھلے ہاتھ سے ان کی کمائی کو اڑا دیا کرتی تھی۔ چچی نے اپنے فضول کے اخراجات بڑھا رکھے تھے، یہی وجہ تھی کہ چاچا ابھی تک اپنا گھر بنانے میں ناکام رہے تھے۔ جو میرے ابا کے حصے کی جائیداد تھی اسے چچا نے بیچ کر کاروبار میں لگا دیا۔ ان کے دوست نے فراڈ کیا اور وہ سب کچھ لے کر یہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد چچا نوکری کرنے لگے تھے، گو کہ تنخواہ تو ان کی اچھی تھی، مگر چچی کی شاخ خرچیوں کی وجہ سے وہ کچھ بھی بنا نہیں پائے تھے۔ وہ تو گھر سے بھی بالکل بے فکر تھے، یوں میں چچی کے عتاب کا نشانہ بنتی رہتی تھی۔ چچا کو تو گھر کے مسائل سے جیسے کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہوں نے سارے معاملات چچی پر چھوڑ رکھے تھے۔ یہ بات وہ بھول چکے تھے کہ اس گھر میں ان کی ایک یتیم بھتیجی بھی ہے، جس کے ساتھ ان کی بیوی اور بیٹیاں برا سلوک کر رہی ہیں۔ اور اب تو حد ہو گئی تھی، اب تو وہ میری شادی ہی ایک جن زادے کے ساتھ کر رہی تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ ایسا بھی ممکن ہے بھلا؟ ایک انسان کی شادی کسی جن کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور کیا وہ دونوں آپس میں خوش رہ سکتے ہیں؟ وہ جن مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا کیا؟ وہ مجھے اپنے عتاب کا نشانہ نہیں بنائے گا؟ جن اور انسان تو الگ الگ مخلوقات ہیں۔ پوری رات میں یہی سب سوچتی رہی تھی، میرا ذہن کسی اور طرف جا ہی نہیں رہا تھا۔ اگلے دن چچی نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا، کہنے لگیں، آج شام کو تمہارا نکاح ہے، تمہارا رشتہ میں نے ایک بہت اچھے انسان کے ساتھ طے کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ انہوں نے نہ تو میرا فیصلہ جاننے کی کوشش کی تھی، نہ میری رضامندی کے بارے میں پوچھا تھا، بس اپنا فیصلہ سنا دیا، اور میں ایک ٹک ان کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ اب میں انہیں کیسے کہوں کہ میں تو اس انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جسے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ کروں تو کروں کیا؟ سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی، میرا دم گھٹ رہا تھا، اور پھر دروازے پر دستک ہونے لگی۔ چچی تو اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سلیم تھا، میرا مالک مکان۔ اس وقت بھی وہ عجیب پراسرار نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا، کیوں نہ میں اس انسان سے اپنی مدد کی درخواست کروں، اسے کہوں کہ یہ مجھے اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے بچا لے۔ مگر نہیں، یہ انسان بھلا میری مدد کیوں کرے گا؟ یہ تو میرے لیے اجنبی ہے، میں نہیں جانتی اس کے بارے میں کہ اس کا خاندان کیسا ہے، یہ کہاں رہتا ہے۔ اس نے تو کبھی اپنے بارے میں کھل کر چچی کو بھی نہیں بتایا۔ نہیں، یہ انسان اعتبار کے قابل نہیں ہے، اور کل جو کچھ میں نے اس کے پورشن میں دیکھا تھا، اس کے بعد سے تو میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ شام ہونے میں ابھی وقت باقی تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ آنے والے وقت سے مجھے خود کو بچانا چاہیے، ورنہ میری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میں کروں تو کیا کروں؟ چاچی کہنے لگیں کہ ہم کچھ لوگوں کو نکاح کا دعوت نامہ دینے کے لیے جا رہے ہیں، تم دروازے کو اندر سے اچھی طرح بند کر لینا، اگر کوئی گھر آئے تو تم نے دروازہ نہیں کھولنا۔ ان کی بات پر میں ایک دم جیسے ہوش کی دنیا میں آئی تھی، اور میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا۔ ان کے گھر سے نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نے اپنے بکسے سے چادر نکالی، اپنے چہرے کو چادر میں چھپایا، ایک الوداعی نظر اس گھر پر ڈالی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار چچی کے کمرے سے پیسے چرائے تھے، پہلی بار میں یہ گناہ کر رہی تھی تو میرا دل کانپ رہا تھا۔ پیسے کے بغیر میں گھر سے باہر کیسے نکل سکتی تھی؟ میں نہیں جانتی تھی کہ میری منزل کہاں تھی، نہ مجھے اپنی ماں کے بارے میں پتا تھا، نہ ننیال والوں کے بارے میں، نہ ہی چچی کے علاوہ کسی اور رشتے کے بارے میں مجھے کبھی کسی نے بتایا تھا۔ ایسے میں میرا سفر نامعلوم منزل کی طرف شروع ہو چکا تھا۔ میں بس اسٹاپ پر آ گئی تھی، بار بار محتاط نظروں سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ تبھی میرے پاس کوئی آ کر دھپ سے بیٹھا تھا،
میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میری آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ میرے پاس مالک مکان آ کر بیٹھ گیا تھا اور اس وقت بھی وہ پراسرار نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے چہرے کو پوری طرح سے نقاب میں چھپا لیا تاکہ وہ مجھے پہچان نہ پائے، مگر اس کے باوجود بھی نہ جانے کیسے اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ کیا گھر سے بھاگ رہی ہو؟ اس کی بات پر تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، خوف سے میرا رنگ پیلا پڑنے لگا تھا، کہیں وہ مجھے دوبارہ گھر نہ لے جائے، وہ چچی کو میرے بارے میں بتا نہ دے۔ وہ جیسے میرے ایک ایک انداز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے تو بس ویسے ہی ایک بات کی ہے، میں شہر جا رہا ہوں، کیا تم بھی شہر جا رہی ہو؟ وہ میرے قریب قدرے جھکتے ہوئے بولا تو میں نے فوراً سے ہاں میں سر ہلایا اور اس سے فاصلے پر ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے میری یہ حرکت بغور نوٹ کی تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں گاڑی جلدی آنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب گاڑی آ گئی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر گاڑی کی طرف بڑھی، مالک مکان بھی میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو میری نظر راستے پر ہی تھی، کہیں چچی کے گھر میں سے کوئی اس طرف نہ آ جائے اور کہیں میں اس مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ مگر خیریت رہی، کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میری ساتھ والی سیٹ پر مالک مکان آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے قدرے چونک کر دیکھا تھا۔ کیا آپ کو کوئی اور سیٹ نہیں ملی؟ میرے ناگواری سے کہنے پر وہ ہلکا سا کہکہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ کہنے لگا، اتفاق کی بات ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی سیٹ خالی نہیں ہے، آپ خود دیکھ سکتی ہیں۔ میں نے پوری بس پر نظر ڈالی، بات اس کی صحیح تھی، صرف یہ دونوں سیٹیں خالی تھیں جہاں پر ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ مگر بہت عجیب بات تھی، بس میں بیٹھے ہوئے تمام مسافر ہی اتنے عجیب و غریب تھے، میں انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ان سب کی نظروں کا مرکز میری ذات تھی۔ عجیب سی کچھ کہتی ہوئی پراسرار سی آنکھیں تھیں ان کی، اور لب بھی بالکل خاموش تھے، ان کے منہ سے تو جیسے کوئی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں ان لوگوں کو کتنی دیر تک حیرت سے دیکھتی رہی تھی، پھر سر جھٹک کر میں شیشے سے باہر آنے والے مناظر کو دیکھنے لگی۔ میری زندگی بھی تو ہر پل بدلتی جا رہی تھی۔ آنے والا دن نہ جانے میری زندگی میں کیسی مصیبتیں، کیسے امتحان لانے والا تھا، کون جانتا تھا۔ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم گھر سے باہر کیوں نکلی ہو؟ اس کے سوال پر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اسے سچ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ میری کوئی مدد کر دے۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میری چچی میری شادی کرنا جا رہی تھی، وہ بھی ایک جنزادے کے ساتھ، اسی لیے میں وہاں سے بھاگ گئی۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے خاموشی سے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات کو جھٹلائے گا، وہ میری بات پر ہنسے گا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، کسی انسان کی شادی جن کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ اس نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا تھا، وہ مجھے بس دلاسا دینے لگا۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تمہاری چچی کو بھی اپنی غلطیوں کا، گناہوں کا احساس ہو جائے گا۔ وہ مجھے دلاسا دے رہا تھا۔ بس پھر ایک شہر میں آ کر رکی تھی۔ میں زندگی میں پہلی بار اس طرح اکیلے اجنبی لوگوں کے ہجوم کو دیکھا تو میں گھبرا گئی۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب میں اس اجنبی شہر میں کہاں جاؤں گی۔ ایسے میں مالک مکان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بس سے نیچے اتارا۔ کہنے لگا کہ تم پریشان ہو کہ تم کہاں پر جاؤ گی، یقیناً تمہارا کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، تم کسی کو بھی یہاں پر نہیں جانتی ہوگی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا کہ میرے ساتھ چلو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں نے دیکھا کہ اسٹاپ پر بھی جو لوگ موجود تھے وہ بھی ویسے ہی عجیب و غریب تھے۔ ان سب کی آنکھوں کا انداز ایک ہی جیسا تھا، پراسرار سا، کچھ کہتا ہوا، تنبیہ کرتا ہوا، کچھ پوچھتا ہوا، کچھ کھوجتا ہوا، مگر زبان سب کی خاموش تھی۔ اس سے پہلے میں ایک دو بار چچی کے ساتھ شہر میں گئی تھی، اور تب تو ہر طرف شور شرابہ تھا، لوگوں کا ہنگامہ تھا۔ لوگ تو ابھی بھی تھے، مگر شور شرابہ خاموشی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں حیران تھی کہ جہاں پر ایک وقت میں اتنے سارے لوگ موجود ہوں، وہ جگہ خاموش کیسے ہو سکتی ہے۔ میں کندھے اچکا کر رہ گئی۔ مالک مکان میرے ہاتھ پکڑ کر آگے چل رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا ہاتھ جلنے لگا ہو۔ وہ بہت تیزی سے چلے جا رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ گھسرتی جا رہی تھی۔ پھر وہ ایک جنگل میں داخل ہو گیا۔ میرے تو خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، تمہیں محفوظ جگہ پر لے کر جا رہا ہوں جہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ فکر مت کرو، تم یہاں بہت خوش رہو گی۔ میری پریشانی کم نہیں ہو رہی تھی بلکہ بڑھنے لگی تھی۔ مالک مکان مجھے ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس لے کر آیا تھا۔ جھونپڑی دیکھ کر تو میں پریشان ہو گئی۔
کیا میں جھونپڑی میں رہوں گی؟ اس نے باہر کھڑے ہو کر عجیب سی زبان میں کچھ کہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جھونپڑی سے 2 لڑکیاں نکل کر باہر آئیں۔ انہیں دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں، بہت حسین۔ انہیں دیکھ کر محسوس ہونے لگا جیسے چاند بدلیوں میں سے نکل کر زمین پر آ گیا ہو۔ میں پلکیں جھپکائے بنا انہیں دیکھتی رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر میرا خیر مقدم کیا، پھر وہ مجھے جھونپڑی کے اندر لے گئیں۔ جھونپڑی اندر سے بہت کشادہ تھی، بہت خوبصورت اور صاف ستھری۔ ضرورت کی ہر چیز یہاں موجود تھی۔ ان دونوں لڑکیوں کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے، سفید نورانی چہرے والے۔ ان سے مل کر مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ مالک مکان مجھے کہنے لگا کہ تم کچھ دن تک یہیں پر رہو گی، اس کے بعد تمہارے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے۔ تم اس جھونپڑی سے باہر کہیں نہیں نکل کر جاؤ گی، میں خود تمہیں محفوظ جگہ پر لے کر جاؤں گا۔ تم اس جھونپڑی کے علاوہ اور کہیں بھی محفوظ نہیں ہو۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے تمہیں کہاں پر لے کر جانا ہے۔ اس کی الجھی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے صاف صاف بتائیں۔ تب وہ کہنے لگا، جس جنزادے کے ساتھ تمہاری چچی نے تمہاری شادی طے کی تھی، تم اس شادی سے بھاگ کر یہاں تک آئی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا وہ جنزادہ تمہیں آسانی سے چھوڑ دے گا؟ تم سے انتقام نہیں لے گا؟ تو جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا تم یہاں سے باہر نہیں نکلو گی۔ بات اس کی بھی ٹھیک تھی۔ میں خاموشی سے ایک جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ اب اسی جھونپڑی میں میرے شب و روز گزرنے لگے۔ وہ تینوں بہت مہمان نواز تھے۔ مجھے ان کے ساتھ وقت گزار کر بہت اچھا لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں ہمیشہ سے ان لوگوں کے ساتھ رہتی رہی ہوں۔ عجیب سی اپنائیت اور محبت بھرا لمس تھا جو مجھے اس جھونپڑی میں آ کر دنیا جہان میں سب سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ میں خوشی سے وہاں پر دن کاٹنے لگی تھی۔ وہ لوگ عبادت میں مصروف رہتے تھے، سارا دن تسبیح پڑھتے رہتے اور وقت پر فرض نماز بھی ادا کرتے۔ انہیں دیکھ کر میں بھی نوافل اور فرائض کی ادائیگی کرنے لگی تھی۔ میں بھی وظائف پڑھنے لگی اور یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج سے پہلے زندگی میں نے محرومی کے ساتھ گزاری ہے اور اب ان محرومیوں کا ازالہ ہو گیا ہے۔ آج پھر کتنے دن کے بعد مالک مکان وہاں پر آیا تھا۔ میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ مالک مکان کا ان لوگوں سے کیا رشتہ ہے، وہ انہیں کیسے جانتا ہے، مگر جب بھی ان لڑکیوں سے مالک کے بارے میں پوچھا تو وہ ہمیشہ مجھے ٹال گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی تھی، یا شاید مجھے نہیں بتانا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، میں سر جھٹک کر رہ گئی۔ اس دن مالک مکان آیا تو کہنے لگا کہ اب تم میرے ساتھ چلو گی۔ تم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میرے پاس تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ اب وہ سرپرائز تمہیں دینے کا وقت آ گیا۔ میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے باہر جاؤں۔ یہ ڈر بھی تھا کہ باہر کہیں وہ جن زیادہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، مگر پھر کچھ سوچ کر میں مالک مکان کے ساتھ چلی آئی تھی کہ ابھی تک تو اس نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، ہمیشہ میرا بھلا ہی کیا ہے، تو آئندہ بھی وہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کرے گا۔ وہ مجھے لے کر اجنبی راستوں پر چل پڑا تھا جن کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، مگر پھر بھی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں یہاں پر پہلے کبھی آ چکی ہوں۔ ان گلیوں میں، ان راستوں پر میں پہلے بھی اپنے قدم رکھ چکی ہوں، اور میرا یہ خیال اس وقت یقین میں بدلا تھا جب میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی تھی اور پھر اس سے لپٹ کر میں زور زور سے رونے لگی۔ میری ماں کے جذبات بھی مجھ سے مختلف نہیں تھے۔ ماں کے بعد میں نانی سے لپٹ گئی تھی۔ یہ دونوں ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے مجھے بہت محبت دی تھی، اور اب سالوں کے بعد میں ان سے مل رہی تھی۔ بار بار مالک مکان کا شکریہ ادا کر رہی تھی جس نے مجھے میری ماں اور نانی سے ملوایا۔ میری ماں حیران تھی کہ مالک مکان ان لوگوں تک کیسے پہنچا، وہ ان کے بارے میں کیسے جانتا ہے، جبکہ مالک مکان نے اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تبھی تو اس نے میری اتنی مدد کی۔ مالک مکان روزانہ وہاں پر آتا، خیر خیریت معلوم کرتا، ہم سے ہماری ضرورت کے بارے میں سوال کرتا۔ گو کہ میرے نانا آرمی آفیسر تھے، ان کے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ان کی پینشن کی ساری کمائی میری نانی کو ہی ملتی تھی، جو ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کافی تھی۔ نانی اور اماں کو تو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود بھی مالک مکان کو ہمارا خیال رہتا۔ اس کا یہ انداز میرے دل میں بھی یہ خیال پیدا کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس دن اماں اور نانی گھر پر نہیں تھی۔ ان کی غیر موجودگی میں مالک مکان ہمارے گھر آیا تو میں نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا۔ میں کتنے وقت سے اس سے اظہار محبت سننے کے لیے بےتاب تھی۔ میں اس کے منہ سے یہ بات سننا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مگر پتہ نہیں کیوں وہ ان الفاظ کو اپنی زبان پر لانے سے ہچکچا رہا تھا۔
آج میں نے سوچا کہ میں اس سے دو ٹوک انداز میں بات کروں گی، کیونکہ نانی اور اماں میری شادی کرنا چاہتی تھی اور وہ اس حوالے سے رشتے دیکھ رہی تھی، اور یہ بات مالک مکان کو بتانا ضروری تھا۔ میں نے جب مالک مکان سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو وہ سر جھکا کر رہ گیا۔ نہ جانے کیوں وہ اتنا افسردہ تھا۔ اگر وہ مجھے پسند کرتا تھا تو اپنے جذبات کو کیوں چھپا رہا تھا؟ میرے سوال پر اس نے گہری نظر مجھ پر ڈالی، اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتا رہا، پھر کہنے لگا، تم جانتی ہو کہ تمہاری چچی نے تمہارا رشتہ کس جنزادے کے ساتھ طے کیا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ زور سے ہنس پڑا۔ میرے ساتھ؟ مجھے یقین نہیں آیا تھا اس کی بات پر۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ کہنے لگا کہ میں ایک جنزادہ ہوں۔ میں نے تمہاری چچی کو لالچ دیا تھا کہ وہ تمہاری شادی میرے ساتھ کر دے، کیونکہ میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا، مگر پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ پسند کرنے کا مطلب کسی پر اپنا تسلط جمانا نہیں ہوتا۔ اس دن جب میں نے تمہیں اداس پریشان اسٹیشن پر دیکھا اور پھر جب تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو میرے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ میرا یہی ارادہ تھا کہ میں تمہیں لے جا کر تمہارے ساتھ زبردستی شادی کر لوں گا، تمہیں اپنی دنیا میں قید کر لوں گا، تمہیں کہیں اور نہیں جانے دوں گا۔ مگر تمہارے آنسوؤں نے میرے دل پر ایک عجیب اثر کیا تھا، اور میں تمہیں خود ان لڑکیوں کی پناہ میں دے گیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے سامنے رہو اور میں اپنا ضبط کھو بیٹھوں۔ تمہاری چچی کو بھی میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کرنے پر اچھا خاصا سبق سکھایا ہے۔ مجھے محسوس ہوا ہے کہ میں نے بھی تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تبھی اپنی زیادتی کے ازالے کے طور پر میں نے تمہیں تمہاری ماں سے ملوا دیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤ گی۔ تمہارے ساتھ کبھی بھی میں خوشگوار زندگی گزار نہیں پاؤں گا، کیونکہ ہم دونوں میں بہت فرق ہے۔ تم میری حقیقت جان کر کبھی بھی مجھ سے محبت نہیں کر پاؤ گی۔ تم یہ سوچ کر ہی خوف سے مر جاؤ گی کہ تم ایک جنزادے کے ساتھ رہ رہی ہو۔ بات اس کی بھی سچ تھی۔ یہ سب سن کر ہی میری آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ایک جنزادے کے ساتھ رہنا تو دور کی بات، اس کے ساتھ رہنے کا سوچ کر ہی میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ میرا اندازہ غلط نہیں تھا، تم بہت چھوٹے دل کی مالک ہو، ذرا سی بات پر خوفزدہ ہو جاتی ہو۔ تمہاری ماں اور نانی تمہارے بارے میں جو صحیح سمجھیں گی وہی فیصلہ کریں گی۔ آج کے بعد میں یہاں پر نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ پھر اس کے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کبھی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ جس انسان کو میں دل دوں گی، جسے میں سب سے زیادہ پسند کروں گی، میں اس انسان کو کبھی حاصل نہیں کر پاؤں گی، اس سے مجھے دور رہنا پڑے گا۔ امی اور نانی جب واپس آئیں تو وہ میری روئی روئی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو گئی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مگر میں نے انہیں ٹال دیا تھا۔ اب انہیں بھلا میں کیا بتاتی کہ مجھ پر کیا بیتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ میں نے مالک مکان کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا، مگر اپنے آس پاس اس کی موجودگی، اس کی خوشبو کا احساس ضرور ہوتا تھا، جو اس بات کا احساس دلاتا کہ وہ مجھ سے دور نہیں ہے، وہ میرے پاس موجود ہے۔ نانی نے پھر اپنے خاندان میں میری ایک جگہ پر شادی کر دی تھی۔ کہنے کو میری زندگی مکمل ہے، ساری دنیا کی آسائشات میرے پاس ہیں۔ میرے شوہر کے پاس دولت، روپیہ پیسہ، جائیداد، کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ ایک دن میرے چاچا بھی روتے دھوتے میرے پاس آئے تھے، نہ جانے کیسے وہ مجھ تک پہنچ گئے تھے۔ میں اپنی ماں سے بے خبر تھی، مگر وہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ میری ماں کہاں ہے۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے اور میری امانت مجھ تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ میری ساری جائیداد جو وہ مجھ سے لے کر بیچ چکے تھے، اب ان کے دوست نے انہیں سب کچھ واپس کر دیا تھا، کیونکہ اس کی زندگی میں ایک حادثہ آیا تھا جس نے اسے سرتا پا بدل دیا۔ میرے چچا بھی بہت بدل گئے۔ ان کی دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئیں۔ دونوں بیٹیوں نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا۔ جن بیٹیوں کی محبت میں وہ ہر اچھا برا کام کرتے رہے، اب وہی بیٹیاں ان سے دور ہو گئی تھیں۔ میں نے چچا کو جائیداد واپس کر دی تھی۔ میں کہنے لگی کہ مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس میرے لیے دعا کریں۔ میری بات پر وہ شرمندہ سے ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ میں نے اپنی جائیداد واپس کر دی تھی، مگر میرے دل میں اس کے باوجود بھی سکون اور اطمینان تھا۔